دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دی ہوئی نوٹیفیکیشن بیل کو بھی ٹیپ کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اصل میں پیشاب بند ہونے کی جو علامتیں ہیں یہ بہت ساری وجہ ہے، پتھری بھی ہو سکتی ہے اور پراسٹیٹ بھی، کہ پراسٹیٹ گلینڈز جو ہوتے ہیں اگر وہ متورم ہو جائیں، ورم آ جائے تو بھی پیشاب رک جاتا ہے، بڑھ جائیں اپنے حجم سے وہ، اور پتھری وغیرہ ہو جائے یا پتھری کے ذرات سے سوزش پیدا ہو جائے۔ اچھا، مثانے میں بھی سوزش پتھری کے ذرات سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، یا بہت کم پانی پینے سے بھی، جو پانی کم استعمال کرتے ہیں ان کو بھی مثانے کی سوزش ہو، اس سے بھی ورم ہو کے اور پیشاب بند ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے بہترین چیز کہ یہ نسخہ ایسا ہے کہ چاہے پراسٹیٹ سے ہو رکا ہوا ہو، اور چاہے پتھری سے ہو، چاہے ورم سے ہو، چاہے سوزش سے ہو، وہ ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ زیرہ، سفید زیرہ، تخم کاسنی، کلمی شورا، جو کھار، ریون چینی، یہ 5 چیزیں ہیں۔ یہ ہم وزن لے لیں اور اس کو پیس لیں، پاؤڈر بنا لیں۔ آدھی چمچی صبح شام کچی لسی سے دودھ کی اس کو لیں، تو یہ غدود جو بڑھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ورم کو بھی دور کر دیتی ہے، پیشاب کو جاری کرتی ہے۔ اگر مثانے میں یا پتھری میں، وہ گردے میں پتھری کے ذرات ہیں تو اس کو بھی گھلا کے نکال دیتی ہے۔ اگر اس میں نمک مرچ ڈال دیا جائے تو پھر پتھری اگر بڑی ہے تو اس کو بھی وہ گھول کے وہ نکال دے گی۔ ہم وزن یہ لیا جائے، اور اس میں یہ ہے کہ چاول، پالک، ٹماٹر، آئرن والی چیزوں سے ذرا پرہیز کیا جائے۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ تو بہت جلدی یہ مریض درست ہو جاتے ہیں۔ روحانی علاج یہ ہے کہ سورہ حشر کی آخری آیتیں پانی پہ دم کر کے پئیں 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ سورہ علم نشرہ بھی پڑھ کے دم کر کے پانی پیا جا سکتا ہے، اور 21 مرتبہ سورہ قدر بھی پڑھ کے پانی پہ دم کیا جا سکتا ہے اور پیا جائے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ اگر 40 مرتبہ ایسے آدمی کو پڑھ کے دم کر کے پلائی جائے تو بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دی ہوئی نوٹیفیکیشن بیل کو بھی ٹیپ کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔